عثمان نے فرمایا علی میں نے اپنے قائد کی دوسری پیشکش قبول کر لی ہے اور میرا ضمیر میرا ایمان گواہی دیتا ہے زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے محمد عربی کا اشارہ غلط نہیں ہو سکتا آج سفینہ حیات کنارے پہ آ لگا ہے تیار بیٹھا ہوں روزہ رکھا ہوا ہے کپڑے صاف پہن رکھے ہیں نماز عصر پڑھی اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کر ابھی پہلے ستارے کی آخری آیت میں تھی کہ قاتل مقام کے پچھلے حصے سے کود گیا اور عثمان ذوالنورین کے ماتھے پر انہوں نے لوہے کی سلاخ ماری عثمان کے ماتھے سے خون کا فوارہ نکلا اور قرآن کے دامن میں محفوظ ہو گیا پھر قاتلوں نے حضرت عثمان کی پسلی انہیں سلاخیں ماری تو نڈھال ہو کر جب عثمان گرا تو قرآن نے اپنی آغوش میں اپنے عثمان نے قرآن کو سینے سے لگا لیا اور قرآن نے عثمان کو اپنی آغوش میں لیا قرآن ہی کے دامن میں عثمان نے اپنی جان جانا فری کے سپرد کی اور یہ انفرادیت حاصل کر لی کہ حشر میں حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا خدا کے روح رات کی تنہائی میں اس مظلوم کا جنازہ اٹھایا گیا حافظ حدیث ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں عثمان ذوالنورین نے داعی وسیلہ کر لیا بات پڑھائی بھی جا سکتی ہے لیکن مختصر کرتے ہوئے سے اتنا کہتا ہوں عثمان ذوالنورین کی شہادت آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اپنی صفوں میں منافقوں کو پہچانو اگر آپ نے منافقوں کو نہ پہچانا تو آپ منزل تک کبھی نہیں پہنچ پائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دور کے بہت بڑے جابر سے ٹکرانے نکلے ہیں راستے کی مشکلات میں کام آنے کے لیے کس کو پکار رہے ہیں تو پھر اگر ہم یہی بات کہیں گے آپ بھی اسی کا دامن پکڑیے اسی سے لو لگائیے اسی کے آگے دامن پھیلائیے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا امری لاہور کے دوستوں زندگی کے سفر میں پیغمبروں نے تو خدا کے سوا کسی کو نہیں پایا لیکن آپ تو ماشاءاللہ بڑے عجیب نکلے آپ کو تو بہت مل گئے کوئی کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کوئی کہتا ہے معین الدین چشتی پار کر میری کشتی کوئی کہتا ہے بہاول حق میرا حق حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یسر لی امری سبحان اللہ میرے پروردگار میری مشکلات کو بھی آسان کر راستے کی رکاوٹوں کو بھی دور کر واحلل عقدۃ من لسانی اور میری زبان میں فصاحت و بلاغت اور کشادگی عطا کر جو کچھ بولتا جاؤں تیرے بندوں کے دلوں کی گہرائی میں اترتا جائے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ سبحان اللہ اور میرے پروردگار میرے ہارون بھائی کو بھی میرا رفیق بنا دے میرا ساتھی بنا دے میرا وزیر بنا دے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ ہارون کو میرا وزیر بنا دے کہ تو نے اسے زبان کی قوت عطا کی فصاحت و بلاغت عطا کی زبان کی قوت لاہور کے دوستوں بہت بڑا عطیہ ہے یہ بھی بے شک قسام ازل کا وہ جسے زبان کی طاقت عطا کر دے لیکن
ذکر کریں گے تیری تسبیح اور تیرے ذکر کے تقاضے پورے کریں گے. اب یہ تقاضوں پہ چلا جاؤں تو پھر بات بہت طویل ہو جائے. خدا بندہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. ہم مل کر راہ حق میں باطل سے ٹکرائیں گے. تیری شاد میں ہم دونوں مل کر ساری دنیا سے مستغنی ہو جائیں گے اور تیرے ذکر کے تقاضے پورے کریں گے. یہ نہیں کہ میں کبھی نشین بن جاؤں گا, میرا بھائی میرا خلیفہ بن جائے گا, وہ تاریخ گنڈا بھیجیں گے, بیلنس بنائیں گے. نہ کئی نصب بھی حق کثیرا ونبوحک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. اللہ ہم کوشش کریں گے کہ تیری تسبیح اور تیرے ذکر کے تقاضے پورے کر سکیں, لیکن ہم التجا کرتے ہیں کہ تو ہمارا نگران رہنا. سبحان اللہ. تیری نظر کرم کے سوا ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا پائیں گے. ہماری کامیابی تیری ہی نظر کرم کی مرہون منت ہوگی. بے شک. کریم اللہ کی التجا. اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جانب سے اندھیروں کی تاریکیوں کی جگہ دیکھتے ہیں, رب العالمین کے حضور التجا کرتے ہیں. خدا بندہ دو آدمیوں کا نام لیتا ہوں, ان میں سے کسی کو پسند کر لو اور میرے گھر میں بھیج دے. ایک کے پاس بیدار جوانی ہے, ایک کے پاس غیرت کے بلبلے ہیں, ایک کے پاس انسانی سہولت ہے, سطوت ہے, جلالت ہے, شوکت ہے, اور ایک کے پاس قومی سیاست ہے, خاندانی وجاہت ہے, دولت ہے. ایک خطاب کا بیٹا ہے, ایک ہشام کا بیٹا ہے. ان میں سے کوئی ایک چن لے اور میرا رفیق بنا لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العزت سے اپنی اولاد کے لیے رحمت للعالمین کی قیادت مانگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العزت سے اپنے بھائی ہارون کی فصاحت مانگی, اور آمنہ کے رات نے رب العالمین سے ابن خطاب کی جلالت مانگی. سبحان اللہ. اب تعالیٰ نے تینوں التجائیں تینوں سے دعائیں قبول فرمائی. جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا وہ بھی ملا, جسے کلیم اللہ نے مانگا وہ بھی ملا, جسے رحمت للعالمین نے مانگا وہ بھی ملا. لیکن جسے حضرت ابراہیم نے مانگا وہ کئی ہزار سال بعد دنیا میں ظاہر ہوا. علماء نے لکھا ہے کم و بیش 4000 سال کا فاصلہ ہے حضرت ابراہیم اور رحمت للعالمین کے درمیان. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 14000 انبیاء پیدا ہوئے, اور آخر میں تشریف لائے فخر رسول مولا کل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم, جسے ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے مانگا وہ کئی ہزار سال بعد دنیا میں تشریف لائے, اور جسے رحمت للعالمین نے مانگا رات کے سناٹے میں طلب کے لیے ہاتھ اٹھائے. صبح ہونے سے پہلے فاروق اعظم روتا ہوا نبوت کے دروازے پہ آ گیا. وہ دعائے خلیل کی, یہ دعائے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فاروق اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ
حکمت کی تعلیم کے لیے ایک پیریڈ ہوتا ہے، لیکن یہاں تو قید نظر نے وہ کام کیا کہ رسول اللہ کے حلقے میں آتے ہی جوہر ایسے نکھرے. ہوتا ہے نا بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں کہ سال کے بعد کمال کی منزل کو پہنچتے ہیں، اور بعض ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں کہ سالوں کا سفر دنوں میں کر لیتے ہیں. فاروق اعظم ان خوش قسمتوں میں سے، ان خوش نصیبوں میں سے کہ فاروق اعظم نے سالوں کا سفر لمحوں میں کیا. بارگاہ رسالت میں آتے ہی فاروق اعظم کو وہ مقام ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے رسول آپ یہاں ارقم کے گھر میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، مجھے بھی آپ نے حکم دیا ہے کہ میں تیاری کروں، اگر کہ مجھے نماز نہیں آتی لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں، قیام بھی کروں، رکوع بھی کروں، سجدے بھی کروں، جس طرح کہ آپ اللہ کا ذکر کریں میں بھی کروں. تو یہاں کیوں کریں؟ اللہ کا ذکر اللہ کے گھر میں کیوں نہ ہو؟ تو حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب تیری قوم برداشت نہیں کرتی کہ میں اللہ کے گھر میں جا کے اللہ کا ذکر کروں. یہ حضور کی شرافت ہے، یہ حضور کی شرافت ہے، ورنہ بیت اللہ میں جانے سے یہی روکنے والے تھے. فاروق اعظم سب سے بڑی رکاوٹ تھی. شمشیر فقط پھرتے تھے مکہ کی گلیوں میں، خبردار اگر کوئی محمدی ادھر آیا تو میری شمشیر سے بچ کے نہیں جائے گا. اب حضور کی خدمت میں آ گئے تو رسول اللہ نے یہ کہہ کر عمر کا دل مجروح نہیں کیا. اب کہتے ہو بیت اللہ چلو، اب سے کچھ دیر پہلے تو تم ہی روکنے والے تھے. اندازہ کیا آپ نے کہ جو شرمندہ ہو کے قدموں میں آ جائے اسے ماضی کے جرائم پر مقبول کرنا یہ شرط انسانی کا تقاضا ہے کہ وہ سامنے جب آ گئے تو سب گرے جاتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی قوم کے برداشت نہیں کرتی ابن خطاب کے میں بیت اللہ میں اللہ کو یاد کروں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب میں جب تک نہیں آیا تھا تو آپ یہی نماز پڑھ رہے تھے، اب میں حاضر ہو گیا ہوں پھر بھی آپ کی نمازیں یہی ہوتی رہے تو میرے آنے نہ آنے میں جہاں پر آپ تیاری کیجیے، میں بیت اللہ میں جاتا ہوں. آج دیکھتا ہوں کون مائی کا لال آپ کا راستہ روکتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکھرے ہوئے شیر کی طرح بیت اللہ آئے اور ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، سنادی نے کفر کا نام لے لے کر مجھے مخاطب کیا. تمہیں اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد یہ بازو، یہ جوانی، آج کے بعد یہ غیرت محمد عربی کی تحریک اور رسول اللہ کی انقلاب کے لیے وقف ہوگی. میری دشمنی بھی زمانے نے دیکھی تھی، اب میری غلامی بھی زمانہ دیکھے گا. میرا بگڑنا بھی دنیا نے دیکھا تھا، میرا سنورنا بھی دنیا دیکھے گی. آج کے بعد میں رسول اللہ کا سچا غلام ہو گیا ہوں اور اب میرے آقا یہی نمازیں پڑھیں گے. کسی میں جرأت ہو کہ وہ میرے قائد کا راستہ روک سکتا
کی لوکار پر سناٹا تھا کفر کی دنیا میں، سہمے ہوئے تھے صنادید کفر، کسی میں یہ جرأت نہیں تھی کہ ابن خطاب کی جلالت کا سامنا کرے۔ اس لیے فاروق اعظم سے جب تاریخ گزرتی ہے تو یہ کریڈٹ دے کر گزرتی ہے کہ اول من فتح باب الکعبۃ عمر، جس نے سب سے پہلے خدا کا بند گھر کا دروازہ کھولا وہ بھی عمر ہے۔ اول من اسلم جہرا عمر، جس نے علن اعلان ایمان کا اعلان کیا وہ بھی عمر ہے۔ اول من ہاجر علانیۃ عمر، اور جس نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے مکہ کے چوراہے پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ رسول اللہ کے ہاں جا رہا ہوں، مدینہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی، جبکہ کی چوٹ جا رہا ہوں، کوئی میرے قدم روک سکتا ہے تو آئے، سناٹا تھا۔ اس لیے تاریخ سلام کر کے گزرتی ہے فاروق اعظم کے کردار کے اس کیریکٹر پر آتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، میں آپ سے کر رہا تھا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہم کا رسالت میں فاروق اعظم کی تعلیم و تربیت حضور کے فیض نظر کے بدالت یوں ہوئی کہ سال ہزار کے مرحلے لمحوں میں طے ہوئے، اور پھر فاروق اعظم کا فکر اتنا بلند ہو گیا کہ فاروق فرش پہ بولتا ہے تو فاروق کے بول عرش سے قرآن بن کے اترتے ہیں۔ اور یہ بھی راوی نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، رسول اللہ کا فرمان کہتا ہے۔ یہی تو اہل سنت کی خوش قسمتی ہے، یہی تو اہل سنت کی خوش قسمتی ہے کہ اس کے عقیدے کی لوک پلٹ تاریخ کی روایتوں سے نہیں، قرآن و حدیث کی سچائیوں سے سمجھتی ہے۔ الحمدللہ تعالی ہم تاریخ کے اس حصے کا بھی احترام کرتے ہیں جو قرآن و سنت کی تائید میں ہے، قرآن و سنت جس کی توثیق کرتے ہیں، تاریخ کا وہ حصہ ہماری متاع عزیز ہے، لیکن تاریخ کا وہ حصہ کہ قرآن و سنت جس کی توثیق نہیں کرتے، ہم اس حصے کو کبھی اپنے ایمان کا حصہ نہیں بنائے۔ ہماری تاریخ کا مرید کا قابل احترام ہے جس کی قرآن و سنت تعریف کرتی ہے۔ بے شک بے شک۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مختصر سے عرصے میں، چونکہ مراد پیغمبر ہے نا، رسول اللہ کی تمناؤں اور آرزوؤں کا نتیجہ ہے، مختصر سے عرصے میں یہ مقام حاصل کرتے ہیں کہ فاروق اعظم کے جذبات قرآن پر چل کرتے ہیں۔ اچھے حضور اہل بیت پیغمبر کو پردہ کرنا چاہیے۔ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت، قرآنی اصطلاح میں پیغمبر کی گھر والیاں 21ویں پارے کے اختتام پر اور 22ویں پارے کے آغاز پر، اگر قرآن کریم سے آپ نے اطمینان حاصل کرنا ہو تو 21ویں پارے کے اختتام اور آخری آیتیں، 22ویں پارے کی ابتدائی آیتیں، ان کا مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ قرآن کے نزدیک اہل بیت کون ہے۔ یا نساء نبی سے شروع ہوتی ہے بات، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات اجرا عظیما۔ جہاں سے شروع ہوتا ہے سلسلہ، تو پھر 22ویں پارے کی ابتدائی آیات میں جا کے وقر
پہنچے گی میری بیٹیوں تک نہیں پہنچے گی، کیسے تو دور تک پہنچتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا پیغمبر کی گھر والیوں یا نساء النبی، تم ان عورتوں کی طرح نہیں ہو جو زمانہ جہالت کی پیداوار تھی، تم لوگ خوش نصیب ہو کہ تمہیں رسول اللہ کا خان وعدہ نصیب ہوا۔ تمہارے سامنے قرآن کی بارش ہو رہی ہے، تمہارے سامنے وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ فلا تخضعن بالقول، جب کوئی اجنبی آئے، جب کوئی غیر مرد آئے دروازے پر، تو اپنے لہجے میں نرمی پیدا نہ کیا کرو۔ وَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تاکہ کوئی دل کا بیمار تمہارے لہجے کی نرمی سے کچھ اور نہ سمجھ بیٹھے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، بلکہ کھری بات کہا کرو۔ اب ذرا تھوڑی سی تشریح، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب کوئی اجنبی یا ایھا النبی، میرے پیغمبر اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو فرما دیجیے قل لأزواجک وبناتک۔ اور اب اللہ کی رحمت نے چاہا کہ فاروق اعظم کی رائے، فاروق اعظم کی تجویز کی روشنی قیامت تک ملت اسلامیہ کے ہر فرد کے ہر گھرانے تک پہنچے۔ رب العالمین نے فرمایا اپنی گھر والیوں، اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیجیے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کی ماؤں، بہنوں، بیویوں، بیٹیوں کو بھی فرما دیجیے۔ خدا بندہ کیا کروں؟ رب العالمین نے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، انہیں کہہ دیجیے کہ جب یہ گھر سے باہر نکلا کریں تو اپنے چہرے چادروں سے ڈھانپ لیا کریں، اس لیے کہ ان کا بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر نکلنا فرش پر تیرے عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی تو عرش پر تیرے خدا کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی۔ جو بات عمر کو فرش پہ پسند ہے وہی بات تیرے اللہ کو عرش پر پسند ہے۔ اب ضمن ایک سوال کرتا جاؤں اور آگے بڑھوں۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پہ جب بات ہوئی ہے، بیٹیوں کی جب بات ہوئی ہے تو اللہ نے ایک بیٹی کا نام لیا ہے یا ساری بیٹیوں کا نام نہیں لیا ہے، ذکر ساری بیٹیوں کا کل ازواج کا بنت کا نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا حضرات علماء کرام جب تک جیوں گا میری یہ درخواست جاری رہے، جب تک زندہ ہوں، چاہے کوئی اس کو کوئی عنوان دے۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جن کو یہ میری گزارش پچتی نہیں، ان کے انگلیوں میں بل پڑتے ہیں لیکن پڑھتے رہے، لیکن میں اپنا فرض ادا کرتا جاؤں۔ ماشاءاللہ۔ جمعہ ہفتہ کے بعد یہ دن آتا ہے تو اس ممبر پہ بیٹھ کر جب آپ خطبہ ارشاد فرمایا کریں تو چاروں بیٹیوں کا ذکر کیا، ایک بیٹی کا نام لے کر آپ کس کے فکر کی خدمت کر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا کہ اگر حشر میں حضرت زینب رقیہ ام کلثوم نے اپنے ابا کے حضور آپ کے خلاف استغاثہ کر دیا کہ منافقین تو ہمارا انکار کرتے تھے لیکن اپنوں نے بھی خطبے میں ہمارا نام لینا گوارا نہیں کیا تھا، تو رسول اللہ کے سامنے کیا جواب ہو گیا؟ اللہ، ارشاد ہوتا ہے جی بزرگوں نے نہیں دیا، جو پرانا خطبہ ہے اس میں بس یہی لکھا ہوا۔ معاف کیجیے، میں بھی بے حد بزرگوں کا احترام کرتا ہوں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے انہی کے ساتھ محشور فرمائے حشر کے دن، لیکن اس وقت یہ ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہوگی، اس وقت یہ حالات نہیں ہوں گے۔ اب حالات کا تقاضا ہے
بناتے کا بنت کا نہیں ہے، بناتے کا اپنی بیویوں کو بھی فرما دیجیے، اپنی بیٹیوں کو بیٹیوں کو بھی فرما دیجیے، اور اہل ایمان کی ماں بہنوں بیویوں بیٹیوں کو بھی فرما دیجیے کہ واپس ہو کے گھروں سے باہر نکلا کریں۔ پاک اعظم کی تجویز پر امت مسلمہ کو یہ نعمت نصیب ہوئی۔ بے شک یہ نعمت ہے نا، نعمت نعمت لیکن دور حاضر کی کوٹ سے بعد ایسے جدت پسند پیدا ہوئے، ماشاء اللہ۔ زبان بگڑی تو بگڑی تھی، خبر لیجیے دہن بگڑا۔ اب وہ پردے کو نعمت کے بجائے نحوست گئے۔ اور میں نے اس دن کراچی میں بھی کہا کہ سکراوی بخار میں جب منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے تو سیب بھی کڑوا رکھتا ہے، حالانکہ سیب کڑوا نہیں ہوتا، بیماری کی وجہ سے وہ کڑوا رکھتا ہے۔ اگر صحت مند ہو آدمی تو پھر وہ کڑوا نہیں رکھتا، یہ اصل میں بیچارے بیمار ہے، تہذیب مغرب کے اصلی ہے۔ اللہ یہ شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستقرہ آمین۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تمنا ظاہر کی، اللہ کے رسول جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیمی پہ سجدے کروں۔ تلاش کرتے ہوئے جب یہاں سے گزرتا ہوں تو مجھے ابراہیمی سجدوں کی یاد آ جاتی ہے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میں خلیل کی تقلید میں یہی اللہ کے سامنے سر جھکاؤں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا جی چاہتا ہے، میرا جی نہیں چاہتا کہ میرے تو دادا ہے ابراہیم، جس طرح میں نے تجھے اللہ سے مانگا مجھے بھی میرے دادا ابراہیم نے خدا سے مانگا تھا۔ عمر میں بھی چاہتا ہوں کہ خلیل کی تقلید میں سجدے کروں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آقا تو پھر تشریف لائیے، آپ ایمان پر جائیے، میں مقتدی بن جاتا ہوں، مل کر یہاں نوافل ادا کرتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری تمنا اور میری آرزو اس وقت تک پوری نہیں ہو پائے گی جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آئے گی۔ پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آئے؟ بے شک پتہ نہیں آپ لوگوں نے کیا سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کن کہہ دیا۔ بے شک محبت کیجیے حضور سے، بے شک اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت کیجیے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کیجیے، اپنی برادری عزیز و رشتہ داروں سے بھی حضور سے زیادہ محبت کیجیے، ساری کائنات سے حضور سے زیادہ محبت کیجیے، لیکن اللہ کی ذات و صفات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک نہ بنائیے۔ مختار کل یہ کس کی شان ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرحلے پر اس کے حکم کے انتظار کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ میں بھی یہی سجدے کروں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہتے ہیں کہ مقام ابراہیمی پہ سجدے ہوں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس کی طرف سے اجازت نہیں آئے گی اس وقت تک تیری تمنا اور میری آرزو پوری نہیں ہو سکے گی۔ رب کائنات نے فرمایا میرے معبود واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیمی کو مصلی بنا لیجیے۔ عمر کو اجازت دے کر پوری امت کو میرا یہ حکم سنا دیجیے کہ جو بھی زائر حرم میرے گھر کے طواف کے لیے آئے گا، جب تک فاروق کے ذاتی عبادت کو سلام کرتے ہوئے مقام ابراہیمی پر نوافل ادا نہیں کرے گا، میں اس وقت تک حج کی کامیابی کی سندی نہیں دوں گا۔ اس وقت سے سجدے شروع ہوئے، قیامت تک مقام ابراہیمی پر زمینیں جھکتی رہیں گی، سجدے ہوتے رہیں گے اور فاروق اعظم کے فکر رسا کا اندازہ ہوتا ہے۔ میرے
لیے ہے زندگی بھر کبھی نہیں بھولے. اللہ کئی مرتبہ نیت کی ریلا آیا, نیت سمے اٹھا کے لے گیا. دین سب کو چاہیے. میرا عزیز دوستوں, آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابن ابی مرتے وقت اپنے بیٹے کو بلا کے کہتا ہے برخوردار, وصیت ہے میری کہ مجھے کفن رسول کے کرتے سے دیا جائے اور میری نماز جنازہ بھی امام الانبیاء پڑھائے. جانتا تھا نا, جانتا تھا کہ جوارے سے پاپوش تیار ہے آپ مدینے. منافقت کی زندگی گزاری بے ایمان نے, تو منافقت کے لیے دنیا میں بھی جوتے, آخرت میں بھی جوتے. خیر نظر آ رہا ہوں ابھی. بیٹے نے سنا آپ نے باپ کی وصیت اور کہتا ہے سبحان اللہ, کیا عجیب تمنا ہے. آپ باپ ہیں, بہرحال میں اب گستاخی تو نہیں کرتا, لیکن آپ سے یہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی عداوت و منافقت کی روش کے پیش نظر کوئی گنجائش ہے کہ میں آپ کی یہ آرزوئیں پیغمبر کے حضور عرض کروں؟ رسول کا کرتا تیری غلیظ باڈی کے لیے اور نماز جنازہ تیری آنکھیں پڑھائے امام الانبیاء. کچھ سوچا ہے آپ نے؟ کیسی وصیت کرتے؟ خمینی کو ابن ابی کہتا ہے کہ بیٹا میری منافقت میں تو کوئی گنجائش نہیں, لیکن آمنہ کے لال کی رحمت میں جو گنجائش. یہ بالکل صحیح ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی حضور کا دل دکھانے والا شاید دنیا میں پیدا نہیں ہوگا, لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ محمد عربی سے بڑھ کر اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والا بھی قیامت تک پیدا نہیں. تم جا کے کہو تو صحیح. ابن ابی کی موت کے بعد اس کا بیٹا آئے اور باپ کی دونوں وصیتیں عرض کرتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, بس دیکھیے پیغمبر فرماتے ہیں بیٹا اگر تیرے باپ کے خیال کے مطابق میرے کرتے سے کفن دیا جائے اس کی جہنم جنت میں بدل سکتی ہے تو لے جاؤ میرا کرتا, اور اگر میری نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ سے اس کی بربادی آبادی میں بدل سکتی ہے تو تیاری کرو, نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آ رہا ہوں. اب مدینہ سمٹ سمٹ کے جنازہ گاہ کی طرف پہنچا کہ کیا واقعی ایسے ہو سکتا ہے کہ ابن ابی کی نماز جنازہ رحمت اللہ امین پڑھائیں. نماز جنازہ کی تیاری ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھے اور فاروق اعظم لرزتا ہوا فرط غیرت میں کانپتا ہوا اور کرتا ہے اللہ کے رسول آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے, آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اچھی طرح جانتا ہوں, بہت اچھی طرح جانتا ہوں. بس اپنے قائد کے جواب سے عمر سمجھ گئے کہ دریا رحمت جوش میں ہے, معاف کرنے کا فیصلہ ہو گیا. تو اب آخری بات عرض کرتے ہیں, آقا سب کچھ معاف کر دیجئے, لیکن اس بدبخت کی وہ زیادتی اور اس تنگ دل کا وہ ظلم بھی آپ معاف کر دیں گے جو اس نے سیدہ عائشہ پر الزام لگایا. ام المومنین کئی راتیں خون کے آنسو روتی رہی. آج آپ جب اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے تو عائشہ کی غیرت پہ کیا گزرے گی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم غیرت کی باتیں کرتے ہو, میری رحمت کا تقاضا. جواب فیصلہ کن تھا. عمر ہٹ گئے, نماز جنازہ ہو گئی اور جبرائیل امین پہنچ گئے. مایا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا. محبوبم آج محسوس نہ کرنا مجھے آپ کے عمر کی غیرت سے اتفاق ہو گیا. فاروق نے تو ایک کی بات کی اور میرا حکم یہ ہے کہ اس گروپ کا کوئی بھی بدبخت کوئی بھی منافق جب مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی آپ کو اجازت ہرگز نہیں. جن کے سینوں میں تیری آبرو کی اور تیری عائشہ کی دشمنی ہے اس کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں. عرش پہ عمر کی غیرت اور عرش پہ خدا کی غیرت کیسے برداشت کرے؟ لا تصلی علی احد منهم مات ابدا. ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی بھی اجازت نہیں. اور آگے سنیے ولا تقم علی قبری. کسی منافق کی قبر سے گزرتے ہوئے دعا کے لیے رکنے کی بھی اجازت نہیں. نماز جنازہ تو بڑی بات, ان کی قبر پر دعا کے لیے رکنے کی بھی اجازت نہیں.
جو بات تیرا عمر برداشت نہیں کرتا تیرے خدا کو بھی وہ بات برداشت نہیں. تو فاروق کے دل کی دھڑکنیں قرآن بن رہی ہیں کہ نہیں؟ اور جب صدیق کائنات پہ الزام لگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اسی گروپ نے اسی منافق پارٹی نے الزام لگایا ابن ابی کے ایجنٹوں نے سبائی تحریک اور سہونی لابی کے نمک خاروں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا اجلاس بلایا. ادھر سیدہ عائشہ آنسوں کی برسات میں مسلح پر سجدے میں چلی جاتی ہیں اور عرض کرتی ہے میرے معبود مجھے یہ تو شکوا نہیں کہ مجھ پہ الزام کیوں لگایا گیا, اس لیے کہ مجھ سے پہلے معصوموں پر الزام لگائے جاتے رہے, لیکن میں تو یہ درد لے کے آئی ہوں تیری بارگاہ میں کہ جب موسیٰ پہ الزام لگایا کافروں نے تو تو نے برات کا اعلان کیا, جب حضرت یوسف پر الزام لگا تو تو نے صفائی کا اہتمام کیا, جب حضرت مریم پر الزام لگا تو تو نے صفائی کا اہتمام کیا. آج تیرے محبوب کی حمیرہ بھی روتی ہوئی آئی ہے, جب تک میری برات کا بھی اعلان نہیں ہوگا جان دے دوں گی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی. یہاں عائشہ نے سپریم کورٹ میں انتظار کر دی اور ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکاروں کی ہنگامی میٹنگ میں اس مسئلے کو پیش کرتے ہوئے پوچھا کہ عائشہ کے معاملے میں تم کیا رائے دیتے ہو. ابھی اس میں آتا ہے کہ صدیقہ کائنات کے دکھ میں فرزندان عائشہ آنسو میں ڈوبے ہوئے ہیں, کسی میں کچھ کہنے کی جرت نہیں, ہر نیچے کر کے سارے صحابہ رو رہے ہیں, سسکیوں کی آوازیں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا, تیسری مرتبہ فرمایا بولو نہ عائشہ کے معاملے میں کیا فیصلہ کروں. پھر ایک آواز آئی اللہ کے رسول اگر آپ زیادہ کبیدہ کھاتے ہیں تو آزاد کر دیجیے, پیغمبر کو بیویوں کی کمی تو نہیں. اس آواز کے آتے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو کی برسات میں کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول یہ فیصلہ بالکل آخری ہوگا, پہلے میرے ایک سوال کا جواب مرحمت فرمائیے, بس اتنا بتا دیجیے کہ عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کے خانوادہ نبوت میں بھیجنے والا اور آپ کے لیے یہ رشتہ چننے والا کون ہے, تاکہ ہم اس سے پوچھیں کہ تو نے کس کے لیے کس کو چنا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی اور آج خاموش انگلی گھنٹوں کی فصاحت و بلاغت میں ڈوبی ہوئی تقریر سے بھی زیادہ کام کر گئی. پیغمبر کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی اور فاروق اعظم کی شمشیر نیام سے نکل آئی اور کیا اللہ کے رسول بس آپ کی انگلی نے تو فیصلہ ہی کر دیا, منافقین کو تو میری تلوار کے حوالے کیجیے, ان سے ہم نمٹیں گے. عائشہ کو جس نے آپ کے گھر میں سوچ سمجھ کے بھیجا تھا آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی کو ہے, اس کے فیصلے کا انتظار فرمائیے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جزاک اللہ عمر, تو نے تو میرے دل کی گرانی دور کر دی, تو نے میرا سارے دکھ کا مداوع کر دیا. یہاں سے اٹھے ہیں اور آئے ہیں خانوادہ صداقت میں, صدیق اکبر کے دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے کہا ابو بکر تیرے مقدر کا بھی کون مقابلہ کرے, ساری دنیا نبوت کے دروازے پر اور نبوت کئی بار تیرے دروازے پر, کبھی ہجرت کے سفر میں رفاقت کی اطلاع دینے کے لیے, کبھی تیری بیٹی کی عزت کا پیغام سنانے کے لیے دروازے پہ دستک ہوئی اور اندر سے غم میں ڈوبی ہوئی آواز آئی صدیقہ کی والدہ کی. صدیق اکبر کی گھر والی نے پوچھا من بالباب, کون ہے ہمارے دروازے پر, ہمیں کیوں کھیلتے ہو, ہم تو اجڑ چکے ہیں. باہر سے کوثر و تسنیم میں دھلا ہوا جواب آیا, ابو بکر کے گھر والوں دروازہ کھولو نا, تمہارے دروازے پر تو آسمانی رسالت کا سراج منیر آیا ہے. دروازہ کھولا عائشہ کی ماں نے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلا سوال کیا میری عائشہ کدھر ہے. غم کی ماری ہوئی مامتا نے عرض کیا اللہ کے رسول میری بیٹی تو اسی دن سے آنسو میں ڈوبی ہوئی ہے, سجدے سے سر اٹھاتی نہیں, کسی سے بات بھی نہیں کرتی, ایسے لگتا ہے جیسے جان دے دے گی رو رو کر. حضرت عائشہ فرماتی ہے
میں بھی سن رہی تھی اپنے آقا کی اور ماں کی گفتگو. میرے دل نے چاہا کہ اٹھوں اور لپٹ جاؤں اپنے روٹھے ہوئے محبوب سے, جی بھر کے رو لوں اور دل کا سارا غبار نکال لوں. لیکن پھر میرے ضمیر نے میرے پاؤں روک دیے, مجھے اٹھنے نہ دیا کہ جس کی عدالت میں رزق کی ہے ذرا وہاں سے فیصلہ تو ہو لینے دینا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عائشہ کے قریب بیٹھتے ہوئے فرمایا, اگر اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہو تو میں سننے کے لیے آیا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور ضبط کے بندھن ٹوٹے, بے ساختہ آنکھیں برس پڑی اور فرمایا, محبوبم اشکو بستی و حزنی اللہ. میں اپنے دل کی کہانی, دل کے بھید جاننے والے کو سنا چکی ہوں. آج میرا وہی حال ہے جو یوسف کے والد گرامی کا تھا. میں اپنی صفائی میں کچھ کہوں گی تو دنیا کب مانے گی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسا تیرے بیٹے نے بھی تیری مثل اسی کی عدالت میں بھیج دی. فاروق اعظم ایک نسبت سے چچا ہے حضرت عائشہ کے اور ایک نسبت سے بیٹے ہیں. چچا ہے ابو بکر کے بھائی کی حیثیت سے اور بیٹے ہیں رسول اللہ کے امتی کی حیثیت. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رفیق حضرت ابو بکر کا یہ عالم ہے کہ اپنی بیٹی کے سامنے اکثر کھڑے ہو جایا کرتے. جب ام المومنین حضرت عائشہ آتی تو صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی, ابا جان آپ مجھے شرمندہ کرتے ہیں, میرا احترام اور اس حد تک کہ آپ کھڑے ہو جائیں. ابو بکر نے فرمایا, بیٹی تو صرف میری بیٹی ہوتی تو شاید میں تیرے سامنے کھڑا نہ ہو سکتا. میں اپنی لفظ جگر کے سامنے نہیں, اپنے آقا کی اہلیہ اور محمد کی آبرو کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں. تو خون کے لحاظ سے تو میری بیٹی ہے, لیکن رسول اللہ کی بیوی کی حیثیت سے میری ماں بھی تو ہے نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تیرے بیٹے نے بھی تیری مثل اسی کی عدالت میں بھیج دی, اب میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں, میں نے سوچا کہ نہ معلوم کب فیصلہ آئے گا عرش بری سے. یہ تو مجھے خیال ہی نہیں تھا کہ ابھی اور اسی وقت کچھ ہونے والا. فرماتی ہے, میں نے دیکھا کہ پیغمبر کی جبین پر پسینے کے قطرے موتی بن کر چمک رہے. حضور نے چادر اوڑھ لی اور جس میں اطہر پہ وہ حسین کپکپی کاری ہو گئی جو وحی کی کیفیت کا نشان. سمجھ گئی کہ کال مل گئی. کچھ دیر کی اس انتظار میں کہ میرے مقدر کا فیصلہ ہو رہا ہے, نہ معلوم کیا حکم آتا. کچھ دیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور سے چادر ہٹائی. حضرت عائشہ فرماتی ہے, میں نے اپنے آقا کا چہرہ پڑھا تو خوشی میں جھوم اٹھی, اس لیے کہ پیغمبر کا چہرہ چادر پہ اس طرح نمودار ہوا جیسے گھٹاؤں سے چودھویں کا چاند نکل آتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسا میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ عرش بری سے تیری تطہیر کا اعلان ہو گیا, تیری برات کا اعلان ہو گیا. اور یہ تیرا مقدر ہے کہ حضرت موسیٰ کے لیے خدا نے ایک عورت کو وکیل صفائی بنایا, حضرت یوسف کے لیے خدا نے ایک بچے کو وکیل صفائی بنایا, حضرت مریم کے لیے خدا نے عیسیٰ کو وکیل صفائی بنایا. ایسا یہ تیرا مقدر ہے کہ تیرے کیس میں خود خدا وکیل صفائی بن گیا. چلیے قصوری صاحب, آج ایک اور ایگزامپل بھی آپ کو میں نے دے دی. آج کل وہ کلا بیچارے کرا رہے ہیں کہ اسلامی نظام میں ہمارا کیا اثر ہوگا. تو آج یہ سمجھائیے کہ ایسا کے کیس میں خود اللہ نے وکالت کی. وکالت کہتے کس کو؟ مظلوم کی حمایت کرنا اور سچائی کے چہرے کو بے نقاب کرنا, اسی کا نام وکالت ہے نا. رب العالمین نے فرمایا, الخبیثات للخبیثین, ذرا ہو رہی ہے, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور غلیظ مرد غلیظ عورتوں کے لیے ہوا کرتے ہیں میرے محبوب. آپ جیسے پاک مردوں کے لیے عائشہ جیسی پاک بیویاں اور عائشہ جیسی پاک بیویوں
بری سے اعلان کرتا ہوں کہ تیری آبرو کا دامن گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہے. تیری آبرو کا دامن جنت کی حوروں سے بھی اس دامن کے تقدس کا مقابلہ فرشتوں کا تقدس بھی نہیں کر سکتا. یہی تو وہ دامن ہے کہ دامن چھوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. حضرت عائشہ کی والدہ نے فرمایا شوہر کا شکریہ ادا کیجیے نا. دیکھو تیری برات کا اعلان کیسے سنا. ام المومنین فرماتی ہیں آج میرے جذبات یہ عجیب ہو گئے. میں نے ماں سے کہا ان کا شکریہ ادا کرو. آج مجھے اس کے حضور جھک جانے دے جس نے میرے آنسو اپنے رحمت کے دامن سے صاف کر دیے. وہی سجدے میں چلی گئی اور التجا کی خدا بندہ. برات کا اعلان تو ہو گیا لیکن کتنی راتیں روتی رہی ہوں. کچھ آنسو کا معاوضہ بھی تو ملنا چاہیے. ہاں کچھ آدھا دستے کرم جب وہ بے نیاز کرے تو نیاز مند کیوں آج بھی سے ناز کرے. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب کی محبوبہ تیری برات کا اعلان بھی میں نے قرآن کی زبان سے کر دیا. اب آنسو کا معاوضہ دیجیے. لہم مغفرۃ ورزق کریم. صرف تجھے نہیں بلکہ تیرے اس المیے میں جتنی آنکھیں بھی روتی رہی ہیں میں نے ان سب کے لیے رزق کریم تیار کیا. لہم جمع کا سوا ہے اور ساری دنیا زور لگائے لیکن تجھے پیغمبر کے قدموں سے کوئی جدا نہیں کر سکے گا. تو دنیا میں نبی کے ساتھ ہے آخرت میں بھی نبی کے ساتھ ہوگی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرحلے پر فرماتی ہیں اپنی روحانی مادر محترمہ سے کہ ماں جی اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا لیکن میرے باپ جیسا آپ کا باپ تو نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے بیٹی نو کمپٹیشن, کوئی مقابلہ کی بات ہے. یہ میرے باپ جیسے کروڑوں تیرے باپ کے قدموں کی خاک پہ قربان جائے, یہ کوئی مقابلے کی بات ہے. لیکن بیٹی اترانے کی بھی ضرورت نہیں. تیرے باپ جیسا میرا باپ نہیں تو میرے شوہر جیسا تیرا شوہر بھی تو نہیں. حشر میں ہر بیوی شوہر کی انگلی پکڑ کے اٹھے گی تو تو حشر میں اٹھے گی علی کی انگلی پکڑ کر, ایسا اٹھے گی نبی کی انگلی پکڑ کر. اور ایک مرحلے پر سیدہ زینب سے فرماتی ہیں حضرت زینب ام المومنین سے اللہ نے آپ کا دامن بھی عظمتوں سے بھرا ہے لیکن وہ کون ہے جس کے بستر سے قرآن ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے یہ عزت اللہ نے مجھے عطا کی کہ میرے بستر پہ خدا کا قرآن اترا اور یہ سعادت بھی میرے حصے میں آئی کہ میں نے اپنی انہی آنکھوں سے جبرائیل امین کو ان کی اصل حالت میں دیکھا. اور یہ سعادت بھی خدا نے مجھے عطا کی کہ کئی مرتبہ جبرائیل امین نے آ کے کہا رسول اللہ کو کہ محمد عائشہ سے کہہ دو کہ خدا سلام کرتا ہے. اللہ کے سلام آئے عائشہ کے نام. فرمایا کہ عزت بھی اللہ نے مجھے عطا کی کہ جب منافقوں نے مجھ پہ الزام لگایا تو خود خدا میرا وکیل صفائی بن گیا. اور یہ سعادت کی قسم ازل نے میرے حصے میں دی کہ میرا حجرہ حضور کی دائمی آرام گاہ بن گیا. اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں, جہاں بھی کہتا ہوں, پاکستان کے کونے کونے میں کہتا ہوں, یورپ کے بھی جہاں تک پہنچا ہوں, اللہ نے مجھے جہاں تک پہنچایا ہے وہیں تک کہا ہے. اور حشر میں بھی اگر اللہ نے یہ سعادت عطا کی تو اپنی روحانی مادر محترمہ کے سامنے کروں گا کہ تیری پاکیزگی پر مجھ سے فطرت نے شہادت دی. جناب عائشہ تیری پاکیزگی پر مجھ کے فطرت نے شہادت دی. تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی. خدائے لم جزل کا بارہا تجھ